نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے متعلق حکم نازل فرمایا کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی ثوابدید کے اوپر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے معرکہ بدر کو بیان کیا کہ غزوہ بدر کے اندر مومنوں کی کیفیات کیسی تھی اور کفار مشرکین کی کیفیات کیسی تھی، کہ مشرکین کی تعداد بھی زیادہ تھی، مشرکین کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، ہر اعتبار سے مشرکین مضبوط تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ شیطان بھی شامل تھا، اور شیطان سراقہ بن مالک ایک آدمی کی شکل اختیار کر کے ان کے ساتھ مل گیا اور انہیں اس چیز کی تسلی دینے لگا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج کے دن یقینی مسلمان کو شکست ہوگی، تمہاری فتح ہوگی۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین اور فرشتوں کو مسلمانوں کی مومنوں کی مدد کے لیے بھیجا تو شیطان نے دیکھ لیا کہ اللہ کے فرشتے مومنوں کی مدد کے لیے زمین پہ آ رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ ہاتھ چھڑا کے ڈر کے بھاگنے لگا۔ تو جب مشرکین نے اس سے سوال کیا تو مشرکین کو اس نے یہ جواب دیا کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھے، اور یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کی بدعہدی اور بدنیتی کو بیان کیا کہ جب بھی تم کوئی یہود سے معاہدہ کرتے ہو، اگر ان کی جانب سے بددیانتی ہے، بدعہدی ہے، وہ آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو ان کا معاہدہ ختم کر دو، ان کا معاہدہ انہی کی طرف ڈال دو۔ ایسے ہی ان تمام مشرکین اور تمام منافقین کے ساتھ کہ جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ چل رہا ہے، ایسے ہی ان تمام یہود کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ چل رہا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دینا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تمہیں گھوڑوں کو بھی تیار کرنا چاہیے اور بہترین اسلحہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، بہترین سواریاں تمہارے پاس ہونی چاہیے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو، مومنوں کے دشمنوں کو مرعوب کر سکو، تمہارا رعب اور دبدبہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر مومن ثابت قدم رہیں تو ایک مومن 10 کافروں کے لیے کافی ہے۔ پھر دوسرا حکم نازل فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت نے کچھ کمی دیکھی تو ایک جو مومن ہے وہ 2 کافروں کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورت ہے کہ جس کی ابتدا کے اندر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہی لکھی ہے کہ یہ سورہ انفال کا ایک حصہ مانا جاتا ہے، اسی لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ مشرکین کی ایک خوش فہمی کو دور کیا، مشرکین کے اس عقیدے اور یقین کی تردید کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف بیت اللہ اور حاجیوں کی خدمت کرنا کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے اوپر ایمان نہ لے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر زکوٰۃ کی بھی ترغیب دی ہے اور جہاد کی بھی خوب ترغیب دی ہے کہ اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی اور تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارا مال و دولت، تمہاری تجارت اگر تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہے تو پھر انتظار کرو اس عذاب کا جو تم پہ آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ غزوہ حنین کا تذکرہ ہے کہ وہاں پہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو جھنجھوڑا، کیونکہ مومنین یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہمارے پاس افراد کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ بتایا کہ اللہ کی مدد اور نصرت سے فتح ہوتی ہے، نہ کہ افراد اور اسلحے کی وجہ سے۔ اسی لیے ہوازن والوں نے جب مسلمانوں کے اوپر تیر برسائے تو مسلمان لڑکھڑا گئے اور وقتی طور پہ منتشر ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ اور غلط عقائد کی تردید فرمائی کہ یہود و نصارہ یہ سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد یہود اور نصارہ کے عقائد کی تردید فرمائی کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ ہی سونا چاندی جمع کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے وعید ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اسی سونے اور چاندی سے ان کے پہلو پیشانیاں داغے جائیں گے۔ اس کے ساتھ مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا، اور آخر میں غزوہ تبوک کے موقع پر جن منافقین نے غداری اور جھوٹ کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔